بیٹھے بیٹھے پھسل جا رہے ہمارے سنی نوجوان. ہو بھائی درگاہ میں ایسا ہوتا, درگاہ میں ویسا ہوتا. ایسا ویسا ہوتا, اللہ نے تجھے جیسی زبان اعتراض کرنے کے لیے دیا ہے اس زبان کو اصلاح کے لیے استعمال کر, روکنے کی کوشش کر, سمجھانے کی کوشش کر, تبلیغ کا کام کر. تبلیغ والے تو بعدو جا کے اہل سنت کی اچھائی کی دعوت کو عام کر. مگر کسی کے غلط کام کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کے ولیوں کو نہیں چھوڑ سکتے. چھوڑ سکتے؟ بولو. ایک صاحب درگاہ کو جانا چھوڑ دیا. میں پوچھا کئی کو چھوڑ دیا؟ میں ارے وہ سجادے صاحب گانجا پیتے. بولا اماں بولا میں بولا سجادے صاحب گانجا پیے تو تو درگاہ چھوڑ دیا, تیرا سسرا شراب پیا تو اس کی بیٹی کو چھوڑ دیتا؟ کیسا ہے یہ سٹروکس؟ صرف اپن کھیل سکتے ہیں. یہاں سے لے کے سعودی عرب تک اثر ہوتا اس کا نہیں. کئی پٹے بول رہے ہیں بھائی میں درگاہ کو چاہتا ہوں شیر خان. کیا لیڈیز رہتے پورے لیڈیز درگاہ میں, خالی عورتیں رہتے, بے حیائی رہتی. ایسا پھر تیرے شادیوں میں کیا پورے برقع پہن لے کے نوس پیساں ڈال لے کے بیٹھتے؟ کالج میں کیا پورے ایک دم حورنین آتے؟ کالج میں بے حیائی ہو رہی مگر کالج نہیں چھوڑ رہا. شادیوں میں بے حیائی ہو رہی مگر شادی نہیں چھوڑ رہا. دو کر رہا جی. ہاں نہیں. خاندانوں میں بے حیائی چل رہی مگر کبھی خاندان چھوڑ کے نہیں گیا. مارکیٹ میں بے حیائی ہو رہی مگر کبھی مارکیٹ جانا نہیں چھوڑا. سب جگہ بے حیائی ہوئی, برداشت کر لیا. درگاہ کو آتی نہیں, درگاہ میں یہ بے حیائی آڑ ہے. حقیقت میں اللہ نے تیرے دل پر گمراہی کی مہر لگا دی ہے. اللہ تجھے جہنمی بنانا چاہتا ہے, اس لیے کسی نہ کسی چیز کو بہانہ بنا کر مولا تجھے اپنے ولیوں سے دور کر رہا ہے. اللہ کے واسطے نوجوانوں گستاخ مت بنو. یزید ہو کر, تابعی ہو کر, صحابی کا بیٹا ہو کر گستاخی کی وجہ سے جنتی نہیں ہو سکا. ہم لوگ تو گنہگار ہے, خطا کار ہے. 14ویں صدی میں ہمارے سے نیچے کوئی ہائچ نہیں. ہم ہی سب سے لاسٹ ہے. ہم سے نیچے کوئی کم مرتبے والا ہے؟ ہمارے نیچے یوں جھک کے دیکھے کوئی مرتبہ, ہم ہی سب سے چھوٹے مرتبے والے. ہمارے نیچے خوب دیکھے تو کون ہے جی؟ کتا ہے, بلی ہے, خرگوش ہے. ان لوگ ہمارے سے چھوٹے مرتبے والے. ہم ہمارے اوپر کتنے دیکھو. ہمارے سے بڑے مرتبے والے کون؟ ہمارے علماء, ہمارے مفتیان اعظام, ہمارے صالحین. ان سے اوپر صوفیاء, ان سے اوپر اولیاء, ان سے اوپر ائمہ, ان سے اوپر محدثین, ان سے اوپر فقہاء, ان سے اوپر غوث, ان سے اوپر خطب, ان سے اوپر تابعی, ان سے اوپر صحابہ, ان سے اوپر ازواج مطہرات, ان سے اوپر خلفاء راشدین, ان سے اوپر اہل بیت, ان سے اوپر انبیاء, ان سے اوپر رسولان اعظام, ان سے اوپر آخری منزل میں گئے بندوں کی تو رسول اللہ ہے. اس کائنات میں خدا کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے تو وہ آمنہ کے لال کا ہے. وہ سب سے اول و اعلیٰ ذات ہے. ہم ان کے بارے میں یا 14ویں صدی میں سب میں لاسٹ میں پیدا ہو گئے, نبی ہمارے طرح تھے, نبی کو علم غیب نہیں تھا, نبی ایسے تھے. ایسے گستاخیاں کریں گے تو جنت میں جائیں گے؟ بولو بھائی. آپ کا بیٹا, آپ کا بھائی, اب تو کہاں تو خیر آپ لوگ کہاں ہیں بیٹے بھی اتنا جلدی؟ تم لوگ خود بیٹے ہیں نہیں. آپ اگر آپ کے والدہ کو مہینے کو 50,000 50,000 50,000 50,000, آج کے زمانے کے حساب سے بہت بڑی انکم ہے نوجوان کے لیے. ہر مہینہ لا رہا امی ابا کو 50,000 دے رہا نظر. پھر اس کے بعد امی بات کرے, چپ بیٹھو, 50,000 دے دیا, منہ نہیں کھولنا, خاموش. اماں کو بابا کو ڈرا کے رکھا, 50,000 دے رہا, دینے کو 50,000 دے رہا, نہ باپ کی عزت کر رہا, نہ ماں کی عزت کر رہا, نہ باپ کا ادب کر رہا, نہ ماں کا ادب کر رہا. پھر دینے کو 50,000 دے رہا. ماموں کیا بولیں گے؟ غلیظ اولاد ہے بولے ہمارے بھائی کی بہن کی, نافرمان پٹا پیدا ہوگا. ارے 50,000 دے رہا ہوں, رکھ تیرے منہ پہ نالائق. 50,000 مت دے, 50 روپے دے, مگر باپ کا ادب کر, ماں کا احترام کر. بولیں گے نہیں بولیں گے؟ کوئی 50,000 روپے دے کے اپنے ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کر سکتا؟ بولو.
خدا کی قسم اسی طرح کوئی نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا نذرانہ دے کے رسول اللہ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ نماز تھوڑے کم دے، پرواہ نہیں ہے، نفل نکو پڑھ، جان دے، معاف کرنے والا ہے اللہ۔ اوابین نکو پڑھ، اشراق نکو پڑھ، چھوڑ دے، خالی 5 پڑھ کے دے، تھوڑا پڑھ دے، مگر یاد رکھ یہ دینے کے بعد 1.5 ہوشیار مت کر۔ زندگی میں ایک ہی حج کر، بس 40 کرنے کی ضرورت، ایک ہی حج کا نذرانہ دے۔ سال بھر میں کوئی اور روزے مت رکھ، صرف 30 روزے کا نذرانہ دے، اتنا تھوڑا نظر دے، مگر جب بات آئی تو نبی کے لیے اپنی گردن کو جھکا دے، آل نبی کے لیے اپنے دلوں کو غلام بنا کے پیش کر دے۔ یہ اگر تو ایسا کرے گا تو تیری نماز بھی تیرے لیے باعث نجات بن جائے گی، روزہ بھی باعث نجات۔ میرے پیارے بھائیوں، ادب کرو۔ بس اب آخری بات سن لو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے دنیا والوں کے لیے سارے گناہگاروں، خطاکاروں، سیاہکاروں، کافروں، بد مذہبوں کے لیے جتنا عذاب تیار کیا، پوری دنیا والوں گناہگاروں کو، عذابیوں کو جتنا عذاب ہوگا، اس کا آدھا عذاب صرف قاتل حسین کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا اپنی مستدرک میں، آدھی دنیا کا عذاب صرف قاتل حسین کو دیا جائے گا، صرف قاتل حسین کو دیا جائے گا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، ایک شخص کا چہرہ بد جانور کی طرح ہو گیا۔ بد جانور کس کی طرح؟ زور سے بولو۔ بد جانور کی، الصواعق المحروقہ کتاب کا نام ہے، لکھا ہے بد جانور کی طرح چہرہ ہو گیا۔ اس کو پکڑ کر بزرگ نے پوچھا، تابعی تھے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تیرا چہرہ بد جانور کی طرح کیوں ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ہر روز 1000 مرتبہ علی اور علی کے بچوں پر لعنت بھیجتا تھا، ہر روز 1 مرتبہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ پھر کہنے لگا ہر جمعہ علی اور علی کے بچوں پر 4000 مرتبہ لعنت بھیجتا تھا۔ ایسی کیا دشمنی تھی ان کی جاہلوں کو، گندے لوگوں کو، تھرڈ کلاس لوگوں کو؟ ارے جن کے نانا کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جن کے آقا کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کے بچوں پر لعنت بھیجنا کیا منحوسی تھی ظالموں کی؟ یہ کیا بدبختی تھی یہ دیوانوں کی؟ جن کے صدقے سے مسلمان بنے، ظالم انہی پہ لعنت بھیجتے تھے۔ تو کہتا ہے کہ ایک دن میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خواب میں دیکھا۔ کہتا ہے کہ جب میں خواب میں دیکھا تو ساتھ میں امام حسن بھی تھے، اور وہ رسول اللہ سے میری شکایت کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ وہ بدبخت ہے جو ہم پر اور ہمارے بابا علی پر روزانہ لعنت بھیجتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جیسے ہی امام حسن سے یہ جملے سنے، آقا جلال میں آئے۔ وہ بدبختہ خود کہتا ہے وہ کہ اس نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ حضور کا چہرہ جلال والا ہوا، اور آقا علیہ السلام نے اس جلالی کیفیت میں فرمایا، میں تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں، تو میرے بچوں پر، میرے علی پر لعنت بھیجتا ہے، میں تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں، تجھ پر لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو۔ یہ کہتے ہوئے رسول پاک علیہ السلام نے اس بدبخت کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی حضور نے اس پر تھوکا، اس کا چہرہ بد جانور کے جیسا ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ شاید یہ بات رات خواب کی تھی، خواب ختم ہوا۔ میں خواب سے اٹھا تو ہڑبڑانے لگا، ہیبت ہوئی، میں جا کے ایک آئینے کے سامنے ٹھہرا تو میں نے اپنا چہرہ بد جانور کا پایا۔ اللہ اکبر۔ علی اور علی کے بچوں کے گستاخ کا انجام یہ ہے۔ اب تیسری بات سنو دوستو، فرمایا جاتا ہے، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو کوڈ کرتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نور الابصار میں اس عبارت کو لکھتے ہیں۔ کیا ہے کہ حضرت سیدنا معصوم علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میدان کربلا میں امام زین العابدین لے گئے، یزیدیوں کے پاس لے جا کر کہے ظالمو،
اس بچے نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اس بچے کو پانی پلا دو۔ تو ان میں سے ایک منحوس ظالم نے کیا کیا؟ آسمان کی طرف تیر چلایا، وہ تیر آسمان کی طرف گئی، جب واپس مڑ کر آنے لگی، آ کر سیدھا حلق اصغر میں چھپ گئی۔ جنتی دولہا، ساری کائنات کا آقا مولا علی اصغر جام شہادت نوش فرمائے۔ اللہ اکبر، خاندان نبوت کا پہلا ننھا منا جام شہادت پی رہا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، فرماتے ہیں علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ بدبخت جس نے تیر لگایا، تیر چلایا، واقع کربلا کے چند ہی دنوں بعد